اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بھائی بقرعید قریب ہے تو میں عید سے متعلق چند احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ 2 تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم جاہلیت میں یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں، یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ سنن ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے۔ سورہ حج آیت 28 میں 10 ذی الحجہ کو قربانی کا حکم اور یہ فرمایا کہ خود بھی گوشت کھاؤ اور بھوکوں کو بھی کھلاؤ۔ سورہ کوثر آیت 2 جو آپ ہر بار نمازوں میں زیادہ تر پڑھتے ہوں گے، فصلی لربک وانحر، مطلب پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کا حکم قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی بہت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو آپ جب نماز کے لیے جائیں تو اس سے پہلے غسل ضرور فرمائیں، نبی کی بڑی سنت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نمازیں پڑھی، 1-2 بار نہیں کئی مرتبہ، بغیر اذان اور تکبیر کے، مطلب عید کی نمازوں کی کوئی تکبیر یا کوئی اذان نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین خطبے سے پہلے عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب عید کی نمازوں کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا۔ ڈائریکٹ نماز ہوگی، اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا، اور خطبہ سنت جو ہے وہ واجبات میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں عید کی نماز پڑھائی، مطلب عیدگاہ نہیں گئے۔ مسجدوں میں بھی اگر کوئی ادھر ہو، جیسے آج ہی ادھر ہے، بھیڑ بہت زیادہ بڑھ چکی، عیدگاہ میں ہم اگر جاتے ہیں تو سڑکوں پہ لوگ آتے ہیں، تو وہاں بھی قانون کا ہمیں معاملہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، تو اس لیے مسجدوں میں بھی نماز ہو رہی ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بچوں کو بھی تیار کر کے عیدگاہ لے جاتے تھے، حضرت حسن اور حسین کو تیار کر کے عید کی نماز کے لیے لے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر میں روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے کچھ نوش فرما کر تشریف لے جاتے تھے، مطلب کچھ کھا کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے تعداد میں کھجوریں کھائی جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھاتے تھے، مطلب نماز کے بعد جو ہے جو اگر قربانی کرنی ہوتی تو اسی گوشت سے روزہ کھولتے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے قربانی کا ثواب بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بتایا نبی نے، کیونکہ اس وقت بنو کلب کی جو بکریوں کی تعداد تھی وہ سب سے زیادہ بہت زیادہ بتائی جاتی تھی، مشہور تھا، تو اس لیے کثرت ثواب کے لیے نبی نے یہ بات فرمائی۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی نے فرمایا جو استطاعت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ تک بھی نہ آئے، سخت وعید ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور لوگ بدستور صفوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بعض میں نصیحت فرماتے تھے اور احکام دیتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کوئی لشکر یا دستہ تیار کر کے کسی طرف روانہ کرنے کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز و خطبے کے بعد اس کو بھی روانہ فرماتے تھے، یا کسی خاص چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم دینا ہوتا تو اسی موقع پر وہ بھی دیتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپس ہوتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔
قیامت میں ایک کی روایت میں بات آتی ہے کہ قربانی اپنے سینگوں، اپنے بالوں، اپنے کھالوں اور یہ بھی فرمایا نبی نے ایک بار کہ قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یہ بات آئی ہے کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر اون کے بال ہوں، مطلب جیسے بھیڑ اور مینڈے ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ہاں ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ یہ آج الحمدللہ عید تین سے متعلق اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چند احادیث کنجوسی سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تھوڑی سی سخاوت کے بارے میں بات بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرص و بخل اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، مطلب جس دل میں بخل ہوگا وہاں ایمان جو ہے بس وہ نا کے برابر ہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکے باز، بخیل اور احسان جتانے والا آدمی جنت میں نہ جا سکے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور خیرات کرنے والوں کا حال ان دو آدمیوں کی مانند ہے جن پر لوہے کی دو ذرہیں ہوں اور ان ذرہوں کی تنگی کے سبب ان کے دونوں ہاتھ سینے اور گردن میں چمٹا دیے گئے ہوں۔ پس جب صدقہ دینے والا صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذرہ کھل جاتی ہے، اور جب بخیل صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ذرہ کے حلقے اور تنگ ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اس لیے بخیل آدمی جو ہے وہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، چاہے کتنا عبادت گزار ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اعظم کے بیٹے، جو مال تیری ضرورت سے زیادہ ہے اس کا بطور صدقہ خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے، اور اسے بند کر کے رکھنا اور خرچ نہ کرنا تیرے لیے برا ہے۔ جتنا مال تجھے مقدر ہوا ہے اس پر تیرے لیے کوئی ملامت نہیں۔ خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کر، اوپر والا مطلب دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت یہاں یہ میں بات بتا دوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ خرچ کی جو شروعات ہے نا صدقے کی، وہ اپنے گھر والوں اپنے رشتہ داروں سے کی جائے۔ آپ کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دینے کے بعد آپ کا تمام مال پاک ہو جاتا ہے، لیکن نبی نے فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں لوگوں کے حق ہیں، غریبوں کے حق ہیں۔ میرے پاس تو ایسے ایسے کیس آتے ہیں، میں نے تو یہ تک پڑھا تھا کہ سردار جو ہیں 80% تک اپنی کمائی کا حصہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ جو کام ہمارے ہیں نا وہ سرداروں نے پکڑے ہوئے ہیں۔ لنگر خانے دیکھ لو، خیرات دیکھ لو، اسپتال دیکھ لو، اسکول دیکھ لو، ان کے اور ہیں ہی کتنے، میرے خیال میں 2 کروڑ کی آبادی ہے ساری، اور ہم یہاں 25-30 کروڑ ہونے کے باوجود ہمارے دیکھ لو کیا حالات ہیں۔ حشر دیکھو، اسی وجہ سے صرف کہ ہم نے دین کے کام جو ہیں چھوڑ دیے۔ اللہ تو یہ کہہ رہا اپنے رسول کے ذریعے کہ جو تمہارے پاس زائد ہو اسے بانٹو، نکالو۔ اب اگر کوئی دکھی ہے، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، ہماری تجوریوں میں پیسے پڑے تو آپ یقین کریں پکڑ میں آ جائیں گے۔ آپ چاہے قرض حسنہ دیں، آپ چاہے ادھار دیں، آپ چاہے گروی رکھ کے دیں، لیکن لوگوں کے کام ضرور کریں جس کی جیسی استطاعت ہو۔ یہ سب اس میں آئے گا سخاوت میں، مطلب کنجوسی سے بچانے والی چیزیں ہیں، کیونکہ جو منافقت ہے نا اس کا علاج ہی انفاق ہے، بانٹنا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ مجھ کو دیکھ کر فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی، وہ بڑے گھاٹے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا مال زیادہ جمع کرنے والے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ادھر ادھر اور اس طرف یعنی اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ایسے لوگ کم ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ خود رسول اللہ کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ کم ہیں جو اس طرح سے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل دولت مندی دل کی دولت مندی ہے، مطلب دل بڑا ہونا چاہیے۔ میرے اپنے خود جاننے والے رشتہ داروں میں نے دیکھا کہ بہت پیسہ نہیں ہے مگر سخاوت بہت۔ میرے اپنے قریبی رشتہ داروں میں مطلب جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان سے بہت زیادہ اچھے
مہمان نواز اور لوگوں کے کام آنے والے، اپنی جیب میں پیسے نہ ہوں، لوگوں کی مدد کر دیں، ایسے ایسے لوگ گزرے۔ صحیح بخاری کی حدیث کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی بندہ اللہ سے قریب ہے، وہ اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہے اور جنت سے بھی قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل اور کنجوس آدمی اللہ سے دور یعنی قرب خداوندی کی نعمت سے محروم ہے، اور اللہ کے بندوں سے بھی دور اور جنت سے بھی دور اور دوزخ کے قریب ہے۔ اور بلا شبہ ایک بے علم سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار کنجوس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، کتنے عبادت گزار ہو اگر وہ کنجوس ہے تو اللہ کو پیارا نہیں ہے۔ اللہ کو پیارا وہ ہے جس کے پاس مال ہو اور وہ چاہے اس میں علم زیادہ نہ ہو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سخاوت کی سبق جو ہے وہ قرآن کی شروعات میں دی اللہ نے، جو سورہ بقرہ کی آیت 2 اور 3 ہے، غیر کے ایمان اور نماز کے ساتھ جو دیا گیا اس میں خرچ کرتے ہیں، ان کی بتائی گئی یہ بات جو اللہ والے لوگ ہیں۔ اور سخی وہ ہے جو اللہ کی دی ہر چیز میں، ہر چیز کو اس کی راہ میں خرچ کرے، پیسہ ہو، علم ہو، وقت ہو، صحت ہو، جوانی ہو، صلاحیت ہو، رتبہ ہو، سفارش ہو۔ میں نے اپنے استاد کو دیکھا، ان کے پاس کوئی بھی آئے ہاتھ کیا سفارش کر دیتے ہیں، جہاں جاؤں گی پہنچ، بولے بھیا میں نے بھی کیا کر لیا، الحمد للہ۔ فون نمبر ہی تو دینا ہوتا ہے لوگوں کو، بھائی انہیں لوگوں کو فون کر دو کہ ان کا کام کر دو۔ میرے پاس آنے والے لوگوں کو یہی کرتا ہوں، بھائی وہ کریں یا نہ کریں وہ لگے، ہم نے اپنی طرف سے جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہم نے آگے بڑھا دیا، ہمیں اللہ نے بات دی، ہمیں اللہ نے ایک رتبہ دیا، ایک کرسی دی، ایک برکت دیا، اس کا لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ارشاد ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ سورہ آل عمران آیت 134 میں اللہ کے دوستوں کی پہچان میں بتایا گیا کہ جو تنگی اور آسودگی میں مال خرچ کرتے ہیں، غصہ پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت 3-4 میں جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑے درجے عزت اور بخشش ہے۔ آج کی آخری حدیث حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے بھروسے پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو اور گنو مت، اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور دولت جوڑ جوڑ کے اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ لہٰذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے اللہ کی راہ میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ حدید ہے قرآن میں، اس کی 7 نمبر آیت میں ایمان کے بعد اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں ایمان والے جس کا تمہیں دنیا میں اللہ نے نائب بنایا۔ سورہ بقرہ آیت 272 خرچ میں ہمارا فائدہ پورا بدلہ اللہ دے گا۔ سورہ حدید ہی کی 57 جو 11 نمبر آیت ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی۔ سورہ تغابن جو ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے 17 نمبر آیت میں قرض حسنہ اللہ کو دو، اور خود ہی اللہ ہمیں دے کے قرض مانگتا ہے، کتنی اونچی شان کریمی ہے۔ سورہ فاتر 29ویں سورت میں کھلے چھپے خرچ کرنے والوں کے فائدے تجارت کے گنوائے گئے، اس میں کتنی امت کے لیے خیر ہے۔ سورہ بقرہ آیت 245 جو ہے سب یہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ اگر ہم دل سے مال کو اس سمجھ کے اللہ کا مال سمجھ کے دیں گے تو وہ بہت بانٹنا آسان ہوگا۔ دوسرے کے مال کا درد کم ہوتا ہے۔ میں اگر آپ کو آج 10 لاکھ روپے دوں کہ آپ کو 1 گھنٹے میں نمٹا دیں تو آپ نمٹا دو گے۔ جب تک ہم مال کو اپنا سمجھتے رہیں گے، جب تک ہمارے اندر کنجوسی رہے گی، اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ مال ہمیں اللہ کا دیا ہوا ہے تو ہمارے لیے بانٹنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے خود اپنے آپ دیکھا ہے لوگوں کو، میرے اپنے استاد ہیں عرفان الحق صاحب، میں نے آج تک کوئی چیز روکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے نا، کوئی چیز آ جائے ان کے پاس بڑی سے بڑی، میں نے دیکھا کہ وہ فوراً آگے بڑھا دیتے ہیں، کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک بار میں انہیں لینے گیا ایئرپورٹ پہ، بہت پرانی بات بتا رہا آپ کو میں، کم سے کم 25 سال پرانی، تو انہوں نے ایک کوٹ پہن رکھا تھا، بہت حسین کوٹ، لانگ کوٹ تھا، تو انہوں نے دیکھ کے مجھے بڑا مطلب خوشی ہوئی، اور بہت جچ رہے تھے، دور سے آتے ہوئے، شلوار قمیض اور کالا کوٹ، سفید شلوار قمیض، تو یہ تو انہیں اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہے بات، وہ جاتے ہوئے کوٹ مجھے دے گئے تھے، اور میرے پاس 10 سال کم سے کم 15 سال رہا، پھر میں نے بھی آگے بڑھا دیا 10 سال بعد کسی اور کو دے دیا،
لیکن وہ کوٹ جو ہے اس ٹائم دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ یہ بہت حسین کوٹ ہے، یہ تو اللہ نے میری بات سنی یا ان کے دل میں بات آ گئی، اتنا قیمتی کوٹ تھا، یہ اسپین سے کوئی لایا تھا ان کے لیے، میرے خیال میں اس ٹائم کے 25-30 ہزار روپے کا کوٹ تھا۔ تو اس لیے اب قرآن میں بھی اللہ نے جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تب تک تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہو اللہ کی راہ میں۔ تو اس لیے جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہو، میرے ایک دوست ہیں مسلم بھائی ابھی آئے تھے پروگرام میں پچھلی بار یا اس سے پچھلی بار، وہ اپنے والد کو بتا رہے تھے کہ ایک دن نیا کوٹ سلوا کے لائے وہ، اور پہن کے جو باہر نکلے تو انہیں ایک دکھا جو سردی سے تھوڑا سا کانپ رہا، اتار کے وہ نیا کوٹ اسے دے دیا۔ اس ٹائم وہ بتا رہے تھے کہ اس کوٹ کی قیمت میرے خیال میں 2500 یا 3,000 روپے تھی، اور یہ وہ بتا رہے کم سے کم 40-45 سال پہلی بات۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے، آرام سے آدمی سے بھی۔ تو آپ کو کوئی اگر ضرورت مند دکھتا ہے تو آپ کی کتنی پسندیدہ چیز ہو، دے دو فوراً۔